بسم اللہ الرحمن الرحیم لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ ایپیسوڈ 60۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ سب واپس لاؤنج میں آئے۔ الیاس صاحب ضیاء اور ایحان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، جبکہ سحر ملحق سے کچھ فاصلے پر بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ ملحق کے ہاتھ میں سحر کا خرگوش تھا۔ وہ سب خوشی سے سحر سے بات کر رہے تھے اور سحر بھی بے تحاشا خوش معلوم ہو رہی تھی، گویا کوئی بچھڑی سہیلی مل گئی ہو۔ البتہ ذہن ان سب میں خاموش بار بار اپنی توجہ الیاس صاحب کی باتوں کی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر نظر سحر کے ہنستے چہرے پر ٹکی تھی۔ آنکھوں کے تاثرات انتہائی سخت اور پتھریلے تھے۔ اور ملحق، تم بتاؤ، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جاب کے لیے کہاں اپلائی کرنا ہے اور شادی وغیرہ کا کیا ارادہ ہے؟ الیاس صاحب نے بلیک کافی کا کپ لبوں سے لگاتے مسکراتے پوچھا تو اب کی بار سب کی نظریں ہی ملحق اور سحر پر جم گئیں۔ جاب کا تو اچھا ارادہ ہے، میں نے ابھی سے ہی 2-3 کمپنیز میں سی وی ڈراپ کر دی ہے انٹرنشپ کے لیے، اور شادی تو میں خود بھی جلدی کرنا چاہتا ہوں، بس جاب لگتے ہی ماما سے بات کروں گا۔ ملحق نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ کوئی لڑکی وغیرہ پسند کی ہے؟ عابدہ بیگم نے اشتیاق سے پوچھا تو ملحق کی نظریں بے اختیار مسکراتی ہوئی سحر کی جانب اٹھیں، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ نظروں کا اشارہ وہاں بیٹھا ہر ایک شخص سمجھا تھا۔ سب کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی، سوائے زین کے۔ نہ جانے کیوں دل کیا تھا دھکے مار کر ملحق کو گھر سے باہر نکال دے۔ ضبط سے اپنا پہلو بدلتے وہ رخ موڑ گیا۔ جانے کیوں بلا وجہ سینے میں ایک بھانپڑ سا جل رہا تھا۔ پسند تو آ گئی ہے ایک لڑکی، بس جیسے ہی جاب لگے گی اس کے گھر والوں سے بات کروں گا۔ چہرہ جھکاتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ چائے پینے کے بعد ایحان کھڑا ہو گیا تو ایحان کے ساتھ باقی سب بھی کھڑے ہو گئے۔ سب سے ملنے کے بعد وہ سب سحر سے ملتے باہر نکل گئے۔ زین بھی انہی کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ زین کی رات 11 بجے واپسی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، لیکن خالی کمرہ دیکھتے یاد آیا وہ چھوٹا فتنہ و فساد کا پیکٹ تو دوسرے کمرے میں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر آیا اور کچن کے مخصوص خفیہ کیبن سے ڈپلیکیٹ کیز نکال کر اوپر کے پورشن میں آیا۔ اس نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کمرہ بھی خالی تھا۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا۔ زین نے لائن سے سارے کمرے چیک کیے، وہ کسی بھی کمرے میں نہیں تھی۔ اسے نئے سرے سے اچنبھا ہوا، ماتھے پر گہرے بل پڑے۔ وہ اتنی رات کو کہاں تھی؟ اگلے 15 منٹ میں وہ پورا گھر چھان چکا تھا، پر سحر اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ چھت، گارڈن، گھر کا بیک یارڈ، کہیں بھی نہیں۔ آخر میں انیکسی چیک کی، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ صحیح معنوں میں زین کو اب فکر ہونے لگی تھی، لیکن اس بات سے وہ خود بھی انجان تھا کہ بھلا اسے کیوں ایک ناپسندیدہ وجود کی اتنی فکر ہو رہی تھی۔ اب اس نے اپنے قدم اپنے موم ڈیڈ کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ کمرے کے دروازے پر دستک دیتے وہ گہرے سانس بھرنے لگا۔ جب اندر سے کم آن کی آواز پر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، سامنے LED پر بزنس نیوز چل رہی تھی۔ ڈیڈ میں ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ بیڈ پر نیم دراز اس کی ماں اور باپ کے درمیان لیٹی مخلوق ہو گیا، زبان پھسل رہی ہے بہت ہی زیادہ، ٹھیک ہے۔ لیٹی مخلوق کو دیکھ زبان کو گرا لگ گئی تھی۔ الیاس صاحب کے برابر میں ایک بڑا سا تکیہ رکھا تھا، اس کے برابر میں سحر اس کی ماں سے لپٹی سو رہی تھی۔ سحر کا ایک پاؤں اور ایک ہاتھ اس کی ماں پر تھا، اور اس کی ماں ہاتھ میں کوئی انگلش ناول پکڑے پڑھنے میں مصروف تھی، پر اب آنکھوں سے ریڈنگ گلاسز ہٹا کر زین کو دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا اتنی رات کو؟ خیریت؟ الیاس صاحب نے نیوز بند کرتے پوچھا۔ ہاں، بات کرنی تھی، پر یہ یہاں کیوں سو رہی ہے؟ زین نے حیرت سے پوچھا۔ یہ روز یہیں سوتی ہے۔ اب کہ الیاس صاحب نے غیر معمولی سنجیدگی سے کہا، زین کی لاپرواہی پر وہ اپنے مرحوم دوست سے شدید شرمندہ تھے، جبھی اتنا بڑا سٹیپ اٹھا رہے تھے، پر یہ روز یہاں کیوں سوتی ہے؟ وہ اب بھی حیران تھا، وہ کیسے اس کی ماں باپ کی پرائیویسی کی بینڈ بجاتے 2 سال کے بچے کی طرح درمیان میں سو رہی تھی؟ کیونکہ اسے تمہارے کمرے میں ڈر لگتا ہے، وہ سو نہیں پاتی وہاں۔ اب کہ الیاس صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو زین نے اپنے جبڑے بھینچے، مٹھیاں بھی بھینچ لیں۔ ڈر؟ پر کیوں؟ میں تو کمرے میں ہی ہوتا ہوں، بیڈ کی ساتھ اٹیچ سائٹی پر بیٹھتے۔ وہ اب بھی حیران تھا۔ تم سے ڈر کر ہی یہاں سوتی ہے وہ؟ اب کی بار جواب اس کی ماں کی طرف سے آیا تھا، اور الیاس صاحب کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ زین نے لب بھینچی، گہری سانس لی اور ایک نظر غلط سحر کی جانب دیکھے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ رکو زین، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اپنا ناول سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ مزید اٹھ کر
جھکنے لگیں۔ جبھی سحر نے کروٹ بدلی اور دوسری جانب رکھے تکیے پر چہرہ ٹکا دیا، زین نے ایک نظر سوتی ہوئی سحر پر ڈالی اور واپس بیٹھ گیا۔ میں سحر کا ایڈمیشن کروانا چاہتی ہوں، وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ الیاس صاحب ایک بار پھر نیوز آن کرتے مصروف ہو چکے تھے۔ جیسا آپ کو مناسب لگے۔ عام سے لہجے پر ہمیشہ کی طرح لاپرواہی انداز وہاں موجود دونوں میاں بیوی کو بری طرح چبھا تھا۔ کل یا اس ویکنڈ میں تم جب بھی فری ہو جاؤ تو سحر کو کسی اچھے سے گرلز کالج لے جانا ایڈمیشن کے لیے۔ آبدہ بیگم نے سحر کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے کہا، پر جواباً زین اٹھ کھڑا ہوا۔ سوری موم، میں فری نہیں ہوں، میرا لاسٹ ایئر ہے، میں رسک نہیں لے سکتا اپنی پڑھائی پر، آپ چلی جانا پلیز۔ وہ صاف دامن بچاتا رکا نہیں تھا بلکہ کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر چلا گیا تھا۔ زین کے جاتے ہی الیاس صاحب نے غصے سے LED بند کی تھی۔ اب بھی یہی کہیں گی آپ کہ میرا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا؟ یہ بچی میری دوست کی امانت ہے میرے پاس، مجھے میری اپنی بیٹی کی طرح عزیز اور پسند ہے۔ میں اسے آپ کے بیٹے کی لاپرواہی کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتا، نہ اس پر اسے مزید تھوپ سکتا ہوں۔ وہ تو مرد ہے، چند دن بعد بھی چند دن باندھ بھی دیا تو کب تک باندھ سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ کل ملحق کو بلا لیجیے گا، مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ غصے اور رنج سے کہتے بستر پر لیٹتے کروٹ بدل گئے تھے۔ لائٹ آف کر دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آخری آواز ان کی کمرے میں یہی گونجی تھی، جبکہ وہ خود بھی آنکھیں موند کر سحر کو اپنی آغوش میں لے گئی تھیں۔ یہ چھوٹی سی لڑکی انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور اس کی خواہشات بھی۔ ادھر خوشیاں بھی لکھا ہے، میں نے خواہشات کہہ دیا، چلو خواہشات بھی خوشیوں میں شامل ہوتی ہے۔ سر ارزی خان زادہ آئے ہیں۔ مینیجر کی انفارم کرنے پر اس کے لیپ ٹاپ پر چلتے ہاتھ پل بھر کر رکے تھے۔ ماتھے پر ایک بل نمودار ہوا، پھر اچانک مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ڈائننگ روم میں بٹھاؤ، کچھ سوچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر ہی تو ہوئی تھی اسے گھر میں مصروف، وہ جانتا تھا ارزق اس کے پاس ضرور آئے گا، پر یوں فوراً آ جائے گا وہ نہیں جانتا تھا۔ پر اب جب وہ خود ہی حساب چکتا کرنے آ گیا تھا تو حساب بے باک کرنا تو بنتا تھا۔ مضبوط قدم رکھتا وہ لاؤنج میں آیا تو سامنے ہی کاؤچ پر انارا کو پین کاپی پکڑے مصروف دیکھا۔ ہونٹ بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھلے، پر وہ برآن کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ برآن نے فی الوقت اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور ڈائننگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ جوں ہی ڈائننگ روم میں قدم رکھا تو اضطرابی کیفیت میں ارزی کو ادھر سے ادھر ٹہلتا پایا۔ وہ بہت بکھرا سا لگ رہا تھا۔ برآن اسے دیکھتے لب بھیج گیا کہ وہ خود بھی بخوبی واقف تھا جب کوئی اپنا دغا دے تو کیسا لگتا ہے۔ جس کو آپ اپنا مخلص سمجھیں وہ آپ کی کسی اپنے کی جان لے لے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ برآن بھی تو اس دور سے گزر چکا تھا تو اس کے اندرونی کیفیت سے بخوبی واقف تھا، اور ایک وجہ ارزق سے ہمدردی کی یہ بھی تھی کہ بہت پہلے اس کا باپ برآن کا محسن رہ چکا تھا، اور برآن دل شیر احسان بھولنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ارزق اتنی سازشوں کے بعد بھی ارزی خان زادہ ابھی تک زندہ اور صحیح سلامت تھا، ورنہ اس کے نام نہاد اپنوں نے اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ برخودار صوفے پر براجمان ہوتے برآن نے سکون سے پوچھا تو ارزی غصے سے اس کے گھورنے لگا۔ اس کی سرخی ہلکی سوجی آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ بہت دیر رو چکا تھا اور تھکن اس کے انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ ارزق نے بے قراری سے مٹھیاں بھیجتے دانت پیستے پوچھا تو برآن بے اختیار ہنسا۔ بیوی تمہاری ہے؟ پوچھ مجھ سے رہی ہو؟ دماغ درست ہے اور ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ برآن کا لہجہ طنز اور سلگا دینے والا تھا۔ وہ حسب معمول مقابل بھڑک گیا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اب کی ارزق کا لہجہ بلند اور سخت تھا۔ تم یہاں چیخ چیخ کر اپنی جان بھی دے دو تو بھی اپنی مرضی اور منشا کا جواب حاصل نہیں کر سکتے مجھ سے، اس لیے لہجہ دھیما رکھو۔ جب تک تمہارا سوال درست نہیں ہوگا جواب نہیں ملے گا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے برآن نے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر جمائی۔ ارزق گہری سانس لیتے انگ میں شکستگی لیے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے۔ برآن نے بغور اسے دیکھا۔ وہ حسین اور خوبرو ایک بھرپور توانا مرد تھا، یقیناً ایلف کے ساتھ سوٹ کرتا تھا۔
میں پہلے سے بہت پریشان ہوں برآن دل شیر، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ بے بسی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں مسٹر ارزی خان زادہ؟ برآن نے معصومیت سے پوچھا تو ارزی کا دماغ گھوم گیا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ سامنے بیٹھی اس مطمئن بغیرت آدمی کو ایک جان لیوا مکہ رسید کر کے کم از کم اس کا جبڑا ضرور توڑ دیتا، مگر مجبور تھا کہ فی الوقت برآن دل شیر نامی خبیث طوطے میں اس کی خود کی جان قید تھی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے ایلف ارزی خان زادہ کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہے وہ تمہارے پاس ہے، تمہارے ہوتے ہوئے اسے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ اب کی بار ارزی نے دانت پیسے کہا تو برآن کے چہرے کے تاثرات سختی میں بدل گئے۔ میں ایلف ارزی خان زادہ کو نہیں، ایلف دل شیر کو جانتا ہوں، اور میں اپنی بہن کسی ایسے شخص کے سپرد ہرگز نہیں کر سکتا جس کی سیکیورٹی میں خود بآسانی توڑ دوں۔ وہ اسے شرمندہ کرنا چاہتا تھا، پر مقابل فی الوقت اس کیفیت میں نہیں تھا۔ وہ ایلف دل شیر نہیں، ایلف ارزی خان زادہ ہے۔ اب ارزی نے سختی سے جتایا۔ یہ بات اس پر ہاتھ اٹھاتے وقت یاد آئی تھی۔ برآن کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ اس سے چونکا گیا، یعنی وہ ہر چیز سے واقف تھا۔ تم نے اس پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ برآن دل شیر کی گڑیا تھی، میری بہن، تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ برآن دہاڑا تو ارزی لمب پھینچے اسے دیکھنے لگا۔ دماغ کی نسیں ابھرنے لگیں۔ لاوارث نہیں تھی وہ، اور نہ ہے باخدا۔ اگر تمہارا باپ میرا محسن نہ ہوتا تو ایلف پر ہاتھ اٹھانے کی پاداش میں تمہارے ہاتھ تمہارے تن سے جدا کر دیتا میں۔ برآن گررایا تو ارزی نے زور سے آنکھیں میچیں۔ وہ میری بیوی ہے اور یہ میرا معاملہ ہے، ہمارا پرسنل معاملہ، جسے میں اپنے طریقے سے حل کر لیتا۔ کسی تیسرے کو حق نہیں کہ وہ اسے مجھ سے دور لے جائے۔ وہ مسز ارزی خان زادہ ہے۔ ارزی بپھر کر بولا۔ اسے بے توقیر کرتے، جھوٹا کہتے، اسے تھپڑ مارتے۔ یاد آیا تھا وہ مسز ارزی خان زادہ ہے۔ ڈیم اٹ! برآن کی آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ نہ چاہنے کے باوجود ارزی کے کندھے جھکنے لگے تھے۔ وہ گلٹی تھا۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ارزی نے جیسے بحث سمیٹنی چاہی، ضرور کروا دیتا اگر وہ کرنا چاہتی، پر ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جتنی زیادتی اور بے اعتباری تم اس کے ساتھ کر چکے ہو، وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ برآن کے جھوٹ پر ارزی کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ جلد تمہارے گھر کھلا۔ ابھی برآن بول ہی رہا تھا جب ارزی نے سختی سے بات کاٹی۔ سوچنا بھی مت، بیوی ہے وہ میری اور میرے ہونے والے بچے کی ماں، اور کسی صورت مجھ سے اور میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، سمجھے تم اسے، یا وہ خود کو لاکھ پردوں میں چھپا لے، پر مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا، وہ صرف اور صرف میری ہے اور میرے پاس رہے گی۔ وہ کھڑے ہوتے سختی اور جنون سے بولا تو ارزی برآن نہیں، صرف برآن آنا، ادھر ارزی ایکسٹرا لکھا ہے۔ بولا تو برآن آنکھیں سکیڑے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے چیلنج کر کے منہ کی کھاؤ گے؟ برآن نے ہنستے ہوئے اس کی بات تمسخر میں اڑائی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ مسٹر برآن دل شیر، تمہاری ہزاروں کی سیکیورٹی اور فوج بھی میرے جنون کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، مضبوط لہجے میں کہتا وہ وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ غصے سے تن فن کرتا باہر نکلا اور جھٹکے سے سیاہ مرسیڈیز کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر مارا۔ تم مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی ایلف، کسی صورت بھی نہیں۔ بھول گئیں شاید کہ ارزی خان زادہ کو تمہاری سانسوں پر بھی دسترس حاصل ہے۔ میں دیکھتا ہوں تم اتنا بڑا اسٹیپ کیسے لیتی ہو، تمہاری جرأت بھی کیسے ہوئی یہ سوچنے کی۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف برآن صوفے کی پشت سے سر رکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ That's the spirit I want from you ارزی خان زادہ، وہ مسکرا رہا تھا، گہری مسکراہٹ۔ وہ ایک اور چال چل چکا تھا۔ آنکھیں کھولتے وہ اپنی انگلیوں کو دیکھنے لگا، پھر بے اختیار مسکرایا۔ میں اس کھیل کا ماہر نہیں، پر پھر بھی سب خود بخود کٹ پتلی بن جاتے ہیں۔ لہجے میں بلا کی معصومیت تھی، گویا برآن دل شیر سے زیادہ کوئی معصوم ہی نہ ہو سوائے اس پنک ریبٹ کے۔ میں خود اس کے ہاتھوں پپٹ بننے کو ریڈی ہوں۔ اینارا کو یاد کرتے اس کے چہرے پر محبت کے رنگ بکھرے۔ وہ کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم سے باہر نکلا اور واپس اندر آیا تو ٹھٹک کر رکا۔ اینارا لاؤنج میں رکھے لینڈ لائن کو کان پر لگائے کھڑی تھی اور کسی سے محو گفتگو تھی۔ برآن نے اسے پکارا تو اینارا بری طرح چونکی، پھر جلدی نارمل ہوتے فون واپس رکھ دیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب اچانک ڈرائنگ روم سے برآن کی مخصوص غصے میں دہاڑنے کی آواز سن بری طرح چونکی۔ فوراً سے کھڑی ہوتی وہ باہر جانے لگی جب لینڈ لائن بجنے لگا۔ یہ لینڈ لائن صبح سے 3
بار بج چکا تھا، لیکن جب بھی فرحہ فون اٹھاتی تو آگے سے جواب نہ ملتا۔ اب بھی وہ نظر انداز کر کے باہر جانے لگی تھی جب دوبارہ فون بجا۔ اس بار وہ غصے سے لائن کی طرف بڑھی اور فون اٹھا کے کان سے لگایا۔ کون ہو بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ اگر بات نہیں کرنی تو کیوں فون کر کے جینا حرام کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بھڑکتی بولتی چلی گئی، جبکہ فون سے بے انتہا حیرانی میں ڈوبی آواز فون سے ابھری، اے نارا۔ اس آواز پر اے نارا بری طرح چونکی تھی۔ زریمہ اگلے ہی لمحے اے نارا سکتے سے نکلتی خوشی سے اونچی آواز میں بولی تو دوسری طرف زریمہ کو کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے۔ کیفیت ہی کچھ عجیب ہو رہی تھی۔ زریمہ، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، بہت زیادہ۔ تم کیسی ہو؟ خالہ اور ریشمہ کیسی ہیں؟ وہ خوشی سے چہکتی پوچھ رہی تھی، جیسے اگر میکے سے کال آ جائے تو بیٹی خوش ہو جاتی ہے، پر وہ وہاں ان سے ملنے نہیں جا سکتی تھی کہ اب تو وہ برہان دل شیر کی عزت کی امین تھی۔ ایسی کسی جگہ سے گزرنا بھی نہیں چاہتی تھی جہاں ناپاکی ہو۔ پھر بھی نام کو ہی صحیح، اس کا میکا تو تھا ہی، وہی کوٹھا جہاں اس کی اکلوتی ماسی اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ تم اے نارا ہی ہو نا؟ زریمہ نے کنفرم کیا۔ ہاں میں اے نارا ہی ہوں، پر تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اب کہ اے نارا کا منہ بنا تھا۔ اے نارا، اب تم واپس آ جاؤ، اب یہاں کے حالات بہتر ہیں۔ میں نے بانو بائی کو بھی ہینڈل کر لیا ہے، تمہیں کہیں بھی نوکری کے لیے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے، اب تمہیں وہاں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں مزید کسی کا احسان نہیں لے سکتی، اور جو خبریں مجھے برہان دل شیر کے متعلق سننے کو ملی ہیں، ان کے بعد تمہارا وہاں رہنا کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ زریمہ جلدی بول رہی تھی، مبادہ رابطہ منقطع نہ ہو جائے، جبکہ اے نارا اس کی باتوں پر سن ہو گئی تھی۔ پھر گہرا مسکرائی، ہاں شاید اسے برہان اور اس کے نکاح کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ میں نہیں آ سکتی زریمہ، اے نارا نے نچلا لب دباتے کہا۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ اے نارا کو اس کی آواز میں تیش محسوس ہوا جسے وہ نظر انداز کر گئی۔ کیونکہ برہان مجھے آنے نہیں دیں گے۔ وہ بولتے نہ جانے کتنے رنگ اس کے چہرے پر بکھرے تھے کہ جن سے وہ خود بھی انجان تھی۔ وہ خوش تھی، اور یہ خوشی وہ زریمہ کو بتانا چاہتی تھی، کیونکہ زریمہ اس کی خیر خواہ تھی۔ خیریت کہنے لگی تھی۔ خیر خواہ تھی۔ تم اس کی فکر مت کرو، تم بس ایک بار وہاں سے نکل جاؤ، باقی میں ہینڈل کر لوں گی، زریمہ نے اب کے اطمینان سے کہا۔ وہ جانتی تھی برہان نے اسے زبردستی روکا ہوگا۔ نہیں زریمہ، میں برہان کی اجازت کے بغیر کیسے باہر جاؤں؟ برہان ناراض ہو جائیں گے۔ اے نارا در حقیقت اپنا دامن بچا رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا وہ خود دوبارہ بھی اس کوٹھے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، نہ ہی برہان سے کبھی اس متعلق کہنے والی تھی۔ ہاں زریمہ سے اسے محبت تھی تو وہ عنقریب برہان کے ذریعے زریمہ کو بلوانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تمہیں اس کی اجازت کی بڑی فکر ہو رہی ہے، رکھیل بن گئی ہو کیا اس کی؟ زریمہ نے نخوت سے پوچھا کہ نارا کا چہرہ پل میں فک ہوتے پھر سرخ ہو گیا تھا۔ زریمہ، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ برہان نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، بیوی ہوں میں ان کی۔ اے نارا کا بتانا تھا کہ دوسری طرف موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ کب ہوا نکاح؟ کچھ لمحے بعد زریمہ نے پوچھا تو اب کی بار لہجہ نرم تھا۔ کچھ دن ہو گئے ہیں، میں بہت خوش ہوں زریمہ، برہان بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ۔ میں برہان سے کہوں گی وہ تمہیں مجھ سے ملوانے یہاں لے آئیں گے، بلکہ تمہیں بھی کوٹھے سے چھڑوا کر تمہاری شادی بھی کسی اچھے انسان سے کروا دیں گے۔ اے نارا خلوص دل سے بولی۔ نہیں تم برہان سے کوئی بات نہیں کرو گی، نہ ہی برہان کو یہ بتاؤ گی کہ تمہاری مجھ سے بات ہوتی ہے، سمجھی؟ زریمہ نے فوراً تاکید کی۔ اے نارا الجھ گئی۔ دیکھو میری بات غور سے سنو اے نارا، میری برہان سے لڑائی ہوئی ہے، بہت سخت قسم کی۔ اگر تم نے اسے میرا بتایا تو وہ کبھی تمہیں مجھ سے بات نہیں کرنے دے گا۔ ویسے بھی اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ تمہارا کوٹھے اور کوٹھے والیوں سے بظاہر کوئی تعلق ہو، اسی لیے تم برہان کو نہیں بتاؤ گی کہ میری تم سے بات ہوئی ہے۔ جب برہان گھر پر نہیں ہوگا تو ہم بات کر لیا کریں گی، زریمہ نے حتمی لہجہ میں سمجھایا۔ برہان بہت اچھے ہیں زریمہ، میں ان سے تمہاری واپس دوستی کروا دوں گی، اے نارا نے پریشانی سے کہا۔ اے نارا، اگر تمہیں مجھ سے رابطہ نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے، آئندہ میں کبھی تم سے رابطہ نہیں کروں گی۔ تم خوش رہو اپنی شادی شدہ دنیا میں، تمہارا خون سفید ہو گیا ہے کہ میری بات کی تمہاری نگاہوں میں کوئی وقت، کوئی اہمیت نہیں۔ میں تو تمہاری یاد، تمہاری محبت اور فکر میں پاگل ہوتی رہتی ہوں، کیونکہ میں ہوں ہی پاگل۔ تم خوش رہو، کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ زریمہ کا لہجہ نرم تھا۔ اے نارا کے دل پر بری طرح ٹھیس لگی تھی۔ ایسا مت بولو زریمہ پلیز، میں بھی تمہیں اور خالہ کو بہت یاد کرتی ہوں، پلیز رابطہ مت ختم کرنا۔ اے نارا نے فوراً کہا، مبادہ وہ رابطہ ہی منقطع نہ کر دے۔ اوکے، پھر تم برہان کو کچھ نہیں بتاؤ گی؟ زریمہ نے دوبارہ تاکید کی۔ الحمدللہ۔ اوکے، اے نارا نے کہا ہی تھا کہ اپنے
پیچھے اپنا نام سنتے وہ چونکی۔ برہان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ برہان کی آواز سن دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ انارا نے فون نیچے رکھ دیا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ برہان نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ انارا کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ کھل گئی۔ وہ میں ایحان کو فون کر رہی تھی، اسے بھی تو سرپرائز دیں کہ بہن آئی ہے، انارا نے چہکتے کہا تو برہان نے مسکراتے اسبات میں سر ہلایا، پھر صوفے پر بیٹھے انارا کو اشارہ کیا۔ انارا اس کے پاس بیٹھی تو وہ انارا کو اپنی باہوں کے حلقے میں لے کر اس کا ماتھا چوم گیا اور پرسوچ نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے گہرا مسکرایا۔ ساری رات وہ ریم کے میسیجز نظر انداز کرتا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بے چین نہیں تھا، اس کے ہر ایک میسیج پر کتنی مشکل سے اس نے خود پر ضبط کرتے خود کو روکا تھا، وہ وہی جانتا تھا، ورنہ دل تو ضدی ہو کر اڑ گیا تھا کہ جواب دے، پر دماغ دل پر حاوی تھا۔ مقصد ریم کی انا کو توڑنا، اسے چکانا تھا۔ وہ اپنا کھیل پوری طرح کھیل چکا تھا۔ اس دن بھی آڈیٹوریم میں وہ اس کی جان لیوا قربت سے، اپنے احساسات و جذبات سے خوف کھاتی اس کی گرفت سے نکلتی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی اور جا کر گھر میں ہی سانس کا سکون لیا تھا۔ ایسے کہنے لگی تھی میں، سکون کا سانس لیا تھا۔ بازی اس کی تھی۔ ریم کے کورے دل پر پہلا نقش ایحان دلشیر کی محبت کا ہی بنا تھا۔ وہ پہلا نقش کبھی دل سے دھندلا نہیں ہوتا۔ وہ جانتا تھا وہ نازک دل کی لڑکی اب اس کی محبت میں بے خود ہو چکی تھی۔ اب وہ جتنا اسے نظر انداز کرے گا وہ اتنا قریب آئے گی، اس کے آگے پیچھے گھومے گی، منت سماجت کرے گی، دوسری لڑکیوں کی طرح اس کے جواب کی منتظر رہے گی۔ پر یہاں ایحان دلشیر ایک فرق دوسری لڑکیوں اور ریم میں فراموش کر گیا تھا، وہ یہ کہ دوسری لڑکیاں اس کے عشق میں خود گرفتار ہوتی تھیں، جبکہ ریم کو اس راہ پر لانے میں اس نے خوب جتن کیے تھے۔ اب بھی وہ یونیورسٹی کی کینٹین سے ہٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کھڑا تھا، جانتا تھا اسے کینٹین میں نہ پا کر وہ مزید بے قرار ہو جائے گی، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ بے قراری تو اس کے بھی انگ انگ میں بھری تھی کہ ایک نظر اسے دیکھ لے، مگر یہ بات مانتا کون؟ وہیں بار بار نظریں موبائل کی جانب اٹھ رہی تھیں، جہاں صبح سے کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے ملحق زین اور ضیاء اس کے بار بار فون کو نوٹ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ کھڑے ملحق زین اور ضیاء اس کا بار بار فون کو دیکھنا نوٹ کر رہے تھے اور تینوں ہی واقف تھے جس کے لیے وہ اتنا بے چین ہے وہ کون ہے۔ تم کسی کے میسج کا انتظار کر رہے ہو؟ ملحق نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، میں کسی کے میسج کا انتظار کیوں کروں گا؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ تینوں معنی خیزی سے مسکرانے لگے تو ایحان نے انہیں بری طرح گھورا، جس کا ان پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ بیٹا، ہم سب جانتے ہیں کہ تم ریم۔ ابھی زین نے اتنا ہی کہا تھا جب ریم کو اپنی جانب آتے دیکھ فوراً الفاظ منہ میں ہی دبا لیے۔ گرے ابائے اور بلیک اور گرے کے مکس امتزاج کا سٹالر لیے وہ آنکھوں میں کاجل کی باریک لکیر کھینچے انہی کی جانب آ رہی تھی۔ ایحان کے قریب آنے پر ایحان نے پل بھر کے لیے گہری نظر سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نظر پھیر لی۔ ایحان ریم کے پکارنے پر وہ ریم کی جانب بظاہر لاپرواہی سے متوجہ ہوا، پر کون جانتا تھا کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا اپنا نام اس کے روم کی متوجہ کر گیا تھا۔ اپنا نام کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا جتنا اس کے منہ سے نکلتا لگا تھا۔ ایحان نے آئیبرو اچکائے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ریم نے ہاتھ میں پکڑا سرخ رنگ کا ٹفن باکس اس کی جانب بڑھایا۔ ایحان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے وہ ڈبہ تھام لیا۔ یہ مکس قیمہ اور ویجیٹیبل پراٹھا ہے، میں نے خود بنایا ہے اور اس بار 4 بنائے ہیں۔ ملحق زین اور ضیاء کی جانب دیکھتی اس نے خوشی سے بتایا تو ان تینوں نے شکرانہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھتے مسکراہٹ پاس کی۔ ریم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ویسے آپ پراٹھے بہت مزے کی بناتی ہیں، اگر ایسے ہی بناتی رہیں تو ایحان موٹا ہو جائے گا، ملحق نے ایحان کے ہاتھ سے ڈبہ لیتے شرارت سے کہا تو ریم بلش کرتی مسکراہٹ دباتی ایحان کو دیکھنے لگی جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر قدم پیچھے لیتی راہداری سے نکل گئی۔ چلو سیڑھیوں پر بیٹھتے ہیں۔ ایک نظر ان تینوں کی پرشوق نظروں کو دیکھتا وہ دوسری طرف کی راہداری کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چاروں آگے پیچھے سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ ایحان نے سگریٹ نکالتے سلگائی اور گہرا کش لیا، جبکہ وہ تینوں ڈبہ کھول کر پراٹھے سے انصاف کرنے لگی۔ جسٹ فیبولس۔ ویسے ایحان تمہارے مزے ہی مزے ہیں، تیری والی کے ہاتھ میں بلا کا ذائقہ ہے۔ ملحق نے دل کی گہرائیوں سے تعریف کی تو ایحان نے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو؟ صحیح کہہ رہا ہوں، ملحق زین نے ملحق کی تائید کی۔ یہ میرے والی تیرے والی کیا ہے؟ ایحان نے دانت پیستے پوچھا۔ کیوں ریم تیرے والی نہیں ہے؟ اب کے زین نے بھویں اچکائیں۔ کیا تم لوگ پاگل ہو؟ تم لوگوں کو کس نے کہا ریم میرے والی ہے؟
یا آئی ایم انٹرسٹڈ ان ہر۔ ایہان کے اچانک جھنجھلانے پر وہ تینوں سنجیدہ ہوئے تھے۔ ضیاء افسوس سے ایہان کو دیکھنے لگا جب نظر ایہان کے پیچھے دیوار کے اس پار لہراتے آنچل پر پڑی جو ایہان کی پشت پر تھا۔ ریم کا گری عبایا ہوا کے ذریعے جھلملانے لگا تھا۔ پاگل مت بنو ایہان، یہاں ہم سب جانتے ہیں تم اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو۔ آج کل ہر وقت فون کو گھورتے رہتے ہو، اسے ویلیو دیتے ہو، اس کا ویٹ کرتے ہو، اس کے پیچھے جاتے ہو۔ پہلے تم نے کبھی کسی کے لیے یہ سب نہیں کیا، اب ہم سے چھپانے کا کیا فائدہ یار، ملحق نے دانت پیستے کہا۔ اس سے پہلے ایہان کچھ بولتا ضیاء نے بات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ایہان انف، اس متعلق بات بعد میں کریں گے، یہ کہتے ضیاء نے ایہان کے بازو پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت ایہان کو اس کے منہ سے کچھ زہر اگلنے سے پہلے روک لینا چاہتا تھا، لیکن ایہان نے بنا ضیاء کی جانب دیکھے ضیاء کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ویٹ، میں پہلے ان کی غلط فہمی کلیئر کر دوں، میں کسی کے پیچھے پاگل نہیں ہوا، نہ ہی کسی میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ تم لوگ بھی جانتے ہو اس جیسی لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں، وہ بھی ان میں سے ایک ہی ہے۔ اس جیسی ہاں، مجھے نہ اس سے محبت ہے نہ پسندیدگی، وہ خود ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ میں نے صرف ذہن سے شرط لگائی تھی کیونکہ یہ ریم کو باقی لڑکیوں سے الگ سمجھتا تھا، ورنہ ایہان دلشیر کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو ناممکن ہے۔ اگر وجہ اس لڑکی کو برداشت کرنے کی ہے تو وہ نعمان علی کی بیٹی ہے، اس لیے میں اسے جھڑکتا نہیں، ورنہ ہاں، ایک وجہ اس لڑکی کو برداشت کرنے کی یہ بھی ہے کہ وہ نعمان علی کی بیٹی ہے، اس لیے میں اسے جھڑکتا نہیں، ورنہ سب کی نظریں اس کے پیچھے دکھتے ایہان کی زبان کو سب کی نظریں اپنے پیچھے دیکھتے ایہان کی زبان کو بریک لگی تھی۔ وہ پیچھے پلٹ سب کی نظریں اپنے پیچھے دیکھتے ایہان کی زبان کو بریک لگا تھا۔ وہ پیچھے پلٹا تو آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ریم کو دیکھ دھڑکن اچانک سست ہوئی۔ وہ آہستگی سے 2 سیڑھیاں اتر کر ایہان کے مقابل آئی اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تماچا ایہان کے داہنے گال پر مارا۔ تم جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایہان دلشیر، میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی برے الفاظ تک نہیں، تم اتنے گرے ہوئے ہو۔ وہ غصے سے پھنکاری تو اس قدر ذلت پر ایہان اچانک اس کی گردن دبوچی اور جھٹکے سے اسے دیوار سے لگایا۔ ریم کو لگا اس کی سانس رک جائے گی۔ ہاؤ ڈیئر یو، ایہان گھررایا جب ان تینوں نے مل کر فوراً ایہان کو چیختے ہوئے پیچھے کیا۔ کچھ اسٹوڈنٹس وہاں کھڑے ہو کر دور سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرا گلا دبانے سے حقیقت نہیں بدلے گی، تم کتنے گرے ہوئے ہو ایہان دلشیر، اچھا ہے کوئی تم سے محبت نہیں کرتا، کوئی تمہارے قریب نہیں ہے، کیونکہ تم محبت جیسے پاکیزہ جذبے کے قابل ہی نہیں ہو۔ دل کے کئی ٹکڑے ہوئے تھے، وہ زخمی شیرنی بنی تھی، کس چیز کا ماتم کرتی، اپنی ذات کا یا محبت کا یا عزت نفس کی کرچی کرچی ہونے کا۔ اس وقت وہ ہوش و حواس مکمل کھونے لگی تھی۔ میں تمہیں جان سے، ریم کے اتنے تلخ جملے تیز دھار چاقو کی مانند تھے۔ وہ بری طرح گھائل ہوا تھا، اس لیے حلق کے بل دہاڑا، مگر ریم کی آواز اس کی بات کاٹتی اس سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھی۔ مار دو جان سے۔ اور تم کیا بتا رہے تھے اپنے دوستوں کو؟ میں تمہارے پیچھے پاگل ہوئی ہوں، یہ نہیں بتایا اپنے دوستوں کو کہ آئے روز رات کی تاریکی میں بزدلوں اور بغیرتوں کی طرح چپکے سے میرے گھر میں گھستے تھے، مجھے ڈراتے، مجھ سے محبت بھری باتیں، اور وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ وہ تینوں اب حیرت سے ایہان کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایہان کا زوردار قہقہا گونجا۔ واؤ، ایک نئی سٹوری، پہلے یہ مجھے کہتی رہی، اس نے مجھے خواب میں دیکھا، اپنے خواب بیان کرتی رہی کہ میں اسے اپنے کمرے میں نظر آتا ہوں، اور اب ریم کی آنکھوں میں اپنی تنبیہ کرتی شرارت بھری آنکھیں گاڑتے وہ اسے ساکت کر گیا۔ اتنا بڑا فریب، اتنا دھوکہ! کچھ پل تو ریم سکتے کی حالت میں کھڑی رہی۔ ایہان، انف از انف! ضیاء نے شدید غصے سے اس کا بازو پکڑتے نیچے کھینچا۔ سوری ریم، پلیز تم گھر جاؤ۔ وہ پتھر بنی ایہان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ایہان کی نظریں بھی اسی پر تھیں۔ وہ وہیں کھڑی تھی اور وہ تینوں ایہان کو زبردستی نیچے لے گئے تھے۔ بے شمار آنسو ریم کی آنکھوں سے نکل کر گال پر پھسلے، وہ آنکھیں میچ گئی، پتھر کا مجسمہ تھی، یوں لگا کسی نے زور سے پتھر مارا اور مجسمہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دل کی دھڑکن منتشر ہوئی تو پورے وجود میں درد پھیلنے لگا۔ اس سے مزید کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پیچھے کئی لوگوں میں یہ بات پھیل چکی تھی، جس میں یہ بات مرچ مسالے لگا کر پیش کی جا رہی تھی کہ ایہان رات ریم کے گھر جاتا تھا، ایسا ریم کو خواب میں آتا ہے۔ کافی دیر بعد ضیاء ریم کو
ढूंढते वापस इसी जगह पर पहुंचा तो रीम को साकिब सीढ़ियों पर बैठा देखा। वो अकेली थी। ज़िया रीम से कुछ फासले पर बैठ गया। वो गुस्से में है रीम, वो ज़िद्दी है और नेचर में हार्श और रूड, पर दिल का बुरा नहीं है। ज़िया ने नरमी से कहा। रीम खामोश रही। वो तुमसे मोहब्बत करता है, ये हम तीनों जानते हैं और ये भी मानते हैं कि तुम सच्ची हो। ज़िया ने इसे हौसला दिया तो रीम ने गर्दन मोड़कर ज़िया को देखा। कौन मुझे सच्चा समझता है और कौन झूठा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात मोहब्बत की तो मेरी नेक दुआ है इहान दिलशेर को कि वो बचपन से अब तक जैसे मोहब्बत के लिए तड़पता है, आगे भी पूरी ज़िंदगी तड़पता रहे, क्योंकि वो मोहब्बत के काबिल नहीं है। वो सफाकियत से कहती खड़ी हो गई। इसी लम्हे इसका लहजा इस कदर मजबूत था कि ज़िया को खौफ हुआ। यकीनन इहान के आगे सख्त मुश्किल खड़ी थी। वो तुमसे सच में मोहब्बत करता है रीम। शायद इसने ज़िंदगी में जिससे मोहब्बत की वो तुम वो तुमसे सच में मोहब्बत करता है रीम। शायद इसने ज़िंदगी में जिससे मोहब्बत की वो तुम पहली लड़की हो। ज़िया ने इसे जाता देख यकीन दिलाया। अगर वाकई मोहब्बत है तो दुआ है इसकी आखिरी सांस कायम रहे और तड़पता रहे। वो कहते साथ चली गई थी। ज़िया ने सर पकड़ते गुस्से से दांत पीसे। महज दो दिन लगे इहान तुम्हें महज दो दिन लगेंगे इहान, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर चुके हो। ज़िया ने अफसोस से कहा और वहाँ से उठकर खुद भी चला गया। जारी है।